بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شراب کے بارے میں ایک پیشن گوئی۔ عن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما یکفأ قال زید بن یحییٰ الراوی یعنی الاسلام کما یکفأ الاناء یعنی الخمر قیل فکیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد بین اللہ فیہا ما بین قال یسم بها بغیر اسمها فیستحلونها رواہ الدارمی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے کہ دین اسلام میں سب سے پہلے جو چیز انڈیل دی جائے گی راوی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام میں سب سے پہلے جو چیز انڈیل دی جائے گی، جیسے برتن انڈیل دیا جاتا ہے یعنی شراب کا، تو سب سے پہلے جو چیز برتن جو انڈیل دیا جائے گا شراب کا، مطلب یہ کہ سب سے پہلے شراب کے حکم کو توڑا جائے گا۔ شراب کے حکم کو لوگ شراب کو پئیں گے، ایسا پئیں گے جیسے کہ کیا حلال چیز ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے پیارے رسول، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں واضح حکم نہیں دیا کہ یہ گندگی ہے اور تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، پرہیز کرو، بچو اس سے؟ اللہ کا واضح حکم نہیں ہے اس کے بارے میں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم تو ہے، لیکن اس میں لوگ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے کام لیں گے، اور ہیلے اور بہانے بنا کے اس کا نام تبدیل کر کے اس کو پئیں گے، اور اس طرح ہیلے بہانے بنا کر نام تبدیل کر کے اس کو پھر حلال سمجھ کے پئیں گے۔ حلال سمجھ کے پینے کا کے دو مطلب ہے، ایک تو واقعی اس کو حلال سمجھیں گے جو کفر ہے، واقعی اس کی حرمت کا انکار کر دیں گے، حلال ہی سمجھیں گے جو کفر ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ ایسا کریں گے جیسے حلال چیز کے ساتھ، جیسے حلال چیز کو آدمی حلال سمجھ کے بے جھجک اس کو استعمال کرتے ہیں کہ حلال ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شرعی روک نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، اس کو آدمی بلا جھجک کے استعمال کرتا ہے۔ ایسے لوگ شراب کو بھی ایسے ہی پئیں گے، ایسے استعمال کریں گے جیسے کہ یہ کیا ہے، حرام ہی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، اور جو آج کل من و عن پوری ہو رہی ہے۔ دیکھیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ صرف ہمارے اس علاقے میں کہاں کہاں اور شراب بکتی ہے، اور کس طرح لوگ لیتے ہیں اور کس طرح لوگ پیتے ہیں، اور پھر آج کل جس کے پاس تھوڑا پیسہ الا ماشاء اللہ، ان کی شادیاں، خوشی کی تقریبات وہ تو بغیر شراب کے نہیں ہوتی۔ جب تک اس میں شراب نہ ہو وہ خوشی نہیں ہے، وہ شادی نہیں ہے، وہ تقریب ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آج کل ایسے لوگ جب کسی بڑے کو دعوت دیتے ہیں تو اس میں جہاں اور چیزیں چلتی ہیں تو شراب بھی چلتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ اس طرح کریں گے، زنا کو اور شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور حرام قرار
دی ہوئی چیزوں کو اس طرح استعمال کریں گے جیسے کہ گویا وہ حلال ہے، تو پھر رسول نے فرمایا کہ مصیبتیں لوگوں پر اس طرح پے در پے یکے بعد دیگرے مسلسل آتی رہیں گی، جیسے موتیوں کا ہار ٹوٹ جائے اور پھر موتیوں کی وہ لڑی ایک دوسرے کے بعد موتیوں سے گر رہی ہوتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہوں گی، کہیں گھر کی مصیبت، کہیں پڑوس کی مصیبت، کہیں کاروبار کی مصیبت، کہیں حکومتوں کی طرف سے کوئی مصیبت، کسی کا اگر کرایہ دار ہے تو اس کی طرف سے مصیبت، کسی کا مالک کے مکان ہے تو اس کی طرف سے مصیبت، ایسی مصیبتیں اس طرح 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 کی بیماریاں بھی، ان موتیوں کی طرح جو لڑی جو ہے وہ ٹوٹ جائے موتیوں کی اور اسے وہ گر رہی ہوتی ہیں، ایسے پھر مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ اللہ ایمان والے کو بچاتا ہے ایسی مصیبتوں سے تب کہ وہ ایمان والا بن جائے، اللہ کا کامل فرمان بردار بن جائے، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، دین اسلام کے مطابق ہو۔ آج ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم رسموں کے پیچھے چل رہے ہیں، رسموں کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ دیکھیں اللہ ہم سے کیسے کھلوا رہا ہے، لکھوا رہا ہے کہ وہاں ہم لکھ دیتے ہیں کہ رسم فلانا، رسم فلانی، رسم فلانی، رسم فلانی، فلانی رسم، اور پھر بھی ہم ارتکاب کر رہے ہیں، اور پھر ہم اس کو کار خیر سمجھتے ہیں، کار ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ اندر سے ضمیر جو ہے وہ ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تو ٹھیک نہیں کر رہا، پیسے برباد کر رہا ہے، پیسے ضائع کر رہا ہے، الٹا ثواب کے بجائے وبال جو ہے وہ وبال پہنچا رہا ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس طرح نفس خوش ہوتا ہے، نفس بنگڑا ہو جاتا ہے، بنگڑا اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ، بنگڑا ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات ہم ثواب کے نام پر بھی کیا کر دیتے ہیں، بنگڑے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اس کے قرآن میں، اس کی شریعت میں، بھیجی ہوئی شریعت میں سب کچھ موجود ہے۔ ہم نے تجارت کیسے کرنی ہے، ہم نے شادی کیسے کرنی ہے، ہم نے غمی کیسے منانی ہے، اور غم کے وقت ہم نے کیسا رہنا ہے، اور پھر ہم نے اگر ایصال ثواب کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ لیکن ہم جہاں مطلب نفس کے مطلب کی بات ہوتی ہے وہاں پھر شریعت کو نہیں پوچھتے۔ ویسے تو ہم علماء سے پوچھتے ہیں جی فلانا مسئلہ ہے، جی فلانا مسئلہ ہے، وہ کس طرح ہے، وہ کس طرح ہے، وہ کس طرح ہے، ایسی رسموں کے وقت پھر ہم علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، اور اگر علماء بتاتے تو ہم کہتے چھوڑو یہ ایسے کہہ رہے ہیں، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، مختلف فرقے ہیں، فلانے فرقے کا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہر ایک وہ اپنی مطلب کی بات کرتا ہے، چھوڑو۔ کیوں؟ یہاں رسم کی بات آ گئی، رسم کے ہم اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ پھر ہم علماء اگر پوچھتے بھی نہیں، اگر بتا دیں تو بھی ہم مانتے نہیں، تو پھر ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کے رسموں کو لیں گے۔ یہ رسمیں جیسے میں کہتا رہتا ہوں، شروع سے نوح علیہ السلام سے وقت سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط تک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں ہوتی ہیں۔ شیطان کے ورغلانے سے، نفس میں ڈالنے سے یہ رسمیں پیدا ہوتی ہیں ہر دور میں، اور پھر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اکثریت تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو رسموں کو لے لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال لیتے ہیں۔ بہت کم اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو رسموں کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو لے لیتے ہیں، اور ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں دنیا آخرت دونوں میں۔ جیسے کل کی حدیث میں گزرا ہے، اللہ اپنے حبیب کی وجہ سے ہمیں مہلت دے دے، یہاں ہمیں سزا نہ دیں، ہمیں روزی بھی دے دے، ہمیں پیسہ بھی دے دے۔ انسان یہ جو ہے نا، انسان یہ رزق کا کیڑا ہے، جب اس کو روزی ملتی ہے پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ دین کی پرواہ، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرواہ، نہ اس کی رضا کی پرواہ، نہ ناراضگی کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ جن کے پاس 2 ٹکے ہوتے ہیں وہ دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں، دعا نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے زندگی کے ہر موڑ پہ۔ اگر روزی مل رہی ہے وہ ہے تو دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔
اس روزی سے جو چند روزہ ہے، چند روزہ، زیادہ محتاج ہم آخرت کے ہیں. ہم قبر میں جب پڑے ہوں گے وہاں ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، آخرت کی، اور قبر میں خیر و عافیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہر وقت مانگنی چاہیے. اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اور دعا تو تقدیر معلق کو بھی بدل دیتی ہے. لٹکی ہوئی تقدیر، اگر دعا کی تو ایسا ہوگا، نہ کی تو ایسا ہوگا، اس کو بھی تبدیل کر لیتی ہے. دعا مصیبتوں سے لڑتی رہتی ہے، حدیث میں آتا ہے لڑتی رہتی ہے اور مصیبتوں پہ غالب ہوتی ہے. اور الحمدللہ میری اپنی آزمائی ہوئی ہے. جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، میں دعائیں کثرت سے کرتا ہوں. جہاں وظائف پڑھتا ہوں دعائیں کرتا ہوں، اللہ ٹال لیتا ہے. اور نہیں تو سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ دل کا اطمینان ہے. اگر آدمی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ والوں کو بعض اوقات مصیبتیں اگر ادھر ادھر سے چاروں طرف سے گھیر لے، لیکن اللہ ان کے دل کو پریشان نہیں کرتا. دل ان کا ایسا مطمئن ہوتا ہے گویا کہ اب بھی وہ مزوں میں. اور اللہ مصیبتوں سے اسے متاثر ہونے دیتا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا اور اس کو یاد کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہلے دیندار بنا دے، پھر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.